جسٹس ایم آر کیانی کی تقریروں کا مجموعہ افکار پریشاں سے ایک اقتباس۔ اس کے علاوہ انہوں نے ناٹ دا ہول ٹروتھ، ہاف ٹروتھ اور ایسی کتابیں لکھی۔ ایم آر کیانی اپنے عہد کے نڈر اور دبنگ جج تھے۔ مارشل لاء کے زمانے میں وہ ایوب خان کے قانونی مشیر اور مغربی پاکستان کے جسٹس تھے، لیکن انہوں نے کبھی کوئی فیصلہ خوف سے یا مصلحت سے نہیں کیا۔ نظریہ ضرورت بھی ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کی دین ہے۔ آج ہم ان کی باتیں سنتے اور پڑھتے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ تقریر کیسے شروع کروں، سوائے اس کے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اور پھر کئی صدیاں چھوڑ کر اقبال اور قائد اعظم پر نگاہ ٹھہرتی ہے، اور پھر اس جلسے کے منتظمین میری تعریف کریں گے اور میں کسر نفسی کروں گا، بلکہ یہ کہوں گا اگر اس بات صرف ان حضرات کے اختیار کی ہوتی تو میں کب کا بزرگ بن گیا ہوتا اور بکری کا دودھ اور 2 کاغذی لیموں میری غذا ہوتے۔ لیکن بکری کا دودھ پی کر آپ بھینسے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور دنیا کی سیاست پر اس وقت بھینسا حاوی ہے، اس لیے مجھے بھی کچھ دن بھینس کا دودھ پی لینے دیجیے۔ اپنے متعلق تعریف کا لفظ شاید میں نے غلط سے استعمال کیا ہے، مجھے تعارف کہنا چاہیے تھا، کیونکہ جو حضرات مجھے یہاں لائے ہیں ان کا مقصد یہ تھا کہ اس محفل کے ذریعے ادب سے مجھے متعارف کرائیں اور ضمنی طور پہ اہل ادب سے میرا تعارف بھی کرا دیں۔ اب چونکہ میری گستاخیاں مشہور ہو گئی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ادب کے میدان میں بھی مجھے بے ادبی پر اکسائیں۔ بہرحال تعریف اور تعارف کے مرحلے میں زیادہ الجھنا نہیں چاہیے، کیونکہ سنا ہے کہ جب ایک نیک مسلمان سے کسی نے پوچھا آپ کی تعریف، تو اس نے سادگی سے جواب دیا، بھائی ہماری کیا تعریف ہو سکتی ہے، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا۔ غرض تعارف ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا نہ کرے۔ مثلا میں اگر فارسی یا اردو ادب کا پروفیسر ہوتا تو آپ توقع رکھ سکتے تھے کہ اقبال کے متعلق کوئی ایسی بات کروں گا جو طالب علموں کے بھی سمجھ میں نہ آ سکے، مگر یہ صاحبان جو مجھے یہاں لائے ہیں خود جانتے ہیں کہ میرا سرمایہ ادب کس قدر محدود ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فارسی جاننے کے سبب اگر میں 2-4 شعر فارسی کے پڑھ دوں تو یہی اس موقع کے لیے کافی ہوگا۔ حضرات، اسی لیے میں اپنا تعارف خود کرانا مناسب سمجھتا ہوں۔ میں اس دنیا میں نووارد ہوں، صرف 50-60 برس ہوئے کہ یہاں آیا تھا۔ اگر آپ نے برنارڈ شاء کا کھیل بیک ٹو میتھوسیلہ پڑھا ہو تو آپ میرے نووارد ہونے پر متعجب نہیں ہوں گے، اور اس عرصے میں اقبال کے 3 شعر بھی میں نے یاد کر لیے ہیں۔ اگر یاد رہا تو آپ کو سناؤں گا۔ اس وقت تو مجھے ایک سردار صاحب کے 3 راگ یاد آ رہے ہیں۔ سردار جی کے دوستوں میں علم موسیقی سے ان کی واقفیت کا بہت چرچا تھا۔ ایک دوست نے پوچھا، سردار جی پکے راگ کتنے ہیں؟ جواب دیا کہ 3، ایک تو ہے مالکونس، ایک کوئی اور ہے، اور تیسرے کا نام میں بھول گیا ہوں۔ کتنے اچھے لوگ تھے، خود چلے گئے، قصے چھوڑ گئے، بلکہ بعض پٹے قصے پٹھانوں کے سپرد کر گئے، مگر اس ڈر سے کہ کہیں سردار جی کے 3 راگوں کا قصہ یہاں نہ دہرایا جائے، میں نے 3 شعر نئے سرے سے یاد کر لیے ہیں۔ سناؤں گا بعد میں اگر یاد رہا، اور وہ شعر بھی یاد رہے، مگر یہ یاد رہے کہ میں شروع ہی سے اقبال جرم کر رہا ہوں، اور یہ جرم اقبال کی شاعری کے متعلق ہو تو بڑا جرم ہے، اور اقبال جرم کرنے والا بھی ایک دزد دلاور ہوگا، اس لیے یہی تعریف کی۔ اور یہ 3 شعر بھی مجھے جس طرح ملے وہ بھی ایک حسن اتفاق ہے۔ کچھ دن ہوئے کتابوں کی نمائش کے افتتاح کے موقع پر میں نے مذاقاً یہ کہا، اگر کتابیں کسی کو تحفہ دن دی جائیں تو ان کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اب اگر کوئی مذاق کے ذریعے اپنا مداح پورا کرے تو اسے شاعری کے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ حسن طلب کے لیے شعر ضروری نہیں۔ مجھے سوال کا یہ طریقہ پسند ہے کہ مطلب بھی حاصل ہو جائے، خودی بھی ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ وہ خودی جس کے بارے میں کسی نے کہا ہے خودی جو خود کی مؤنث سے گھر میں رہتی ہے، شاید اسی لیے پردہ نشین کی حفاظت اور بھی ضروری ہے۔ القصہ نمائش میں کتابوں کو دیکھتے ہوئے جس کتاب پر نظر پڑی اس کا نام تھا ترجمان اسرار، اور جو اسرار خودی کا منظوم ترجمہ ہے، اور جس کے مترجم ہیں ڈاکٹر جسٹس شیخ عبد الرحمن، جنہوں نے رحمان کا بندہ بننے سے پہلے یہ 3 ہفت خواہ سر کیے ہیں۔ یہاں آپ 3 اور ہفت کے تضاد سے پریشان نہ ہوں۔ وہ 1000 سال سے میرے دوست ہیں، مگر ان سے مجھے ہمیشہ یہ شکایت رہی ہے کہ چوری سے کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کبھی اشارتاً بھی یہ نہیں بتایا کہ وہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اور سچ کہتا ہوں کہ اس دوران میں نے ان کے چہرے پہ خوش اخلاقی کی لاتعداد مسکراہٹوں کے باوجود ایسا کوئی تبسم نہیں دیکھا جس میں اقبال کی جھلک ہوتی، ورنہ میں خود ان کے پاس جاتا اور ان 3 اشعار میں سے جو میں نے یاد کیے ہیں ایک آدھ مصرع پڑھ کر ان کی علمیت میں اضافہ کرتا، اور ان کو موقع دیتا کہ میرے متعلق بھی کچھ لکھیں، مگر ان صاحبان کو سوائے نیتشے اور برگساں کے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔
زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ میں جا کر لارڈ سینک کی نظر آنے لگتا ہے۔ لارڈ سینک کا قصہ پھر سناؤں گا۔ خیر خدا ہر ایک کو اپنی نیت سے ٹکرائے۔ میں تو ترجمان اسرار کو دیکھ کر دم بخود ہو گیا، بلکہ میری ساری خودی کافور ہو گئی۔ لیکن وہ شاید کیفیت بھی میری خودی کا ایک مظاہرہ تھی، کیونکہ اسی کتاب میں نے پڑھا کہ جب خودی عشق و محبت سے مضبوط ہوتی ہے تو نظام عالم کی ظاہر اور پوشیدہ قوتوں کو مسخر کر لیتی ہے۔ چنانچہ میں نے اس کتاب کے عشق و محبت میں اپنی خودی کو اس درجہ استوار کیا کہ مکتبہ کارواں کے منتظمین مسخر ہو کر وہ کتاب مجھے تحفۃً دینے پر مجبور ہو گئے، اور میں اس خیال سے کہ ان کی خودی کو ٹھیس نہ لگے کتاب لینے پر مجبور ہو گیا۔ اب اگر آپ کو خودی کے کچھ پہلو نظر آنے لگے ہوں تو میں آگے چلوں۔ میری کمزوری یہ ہے کہ اگر کتاب میں کچھ پڑھ لیتا ہوں تو اسے سچے مسلمان کی طرح صحیح مان لیتا ہوں۔ میں نے اقبال کی ایک نظم کرم کتابی پڑھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے کتابیں پڑھنا ہی چھوڑ دیں۔ کرم کتابی اس کیڑے کو کہتے ہیں جو کتابوں میں پیدا ہوتا ہے اور ان کے اوراق چاٹ جاتا ہے۔ اس طارے میں اس پڑھنے والے کو بھی کرم کتابی کہتے ہیں، جو کتابیں ہی پڑھتا رہے اور زندگی کی حرارت سے اور دنیا کے سوز و ساز سے ناآشنا رہے۔ 5 شعر کی نظم ہے، آپ بھی سن لیجئے۔ شنیدم شبے در کتب خانہ من، بپروانہ میں گفت کرم کتابی۔ ایک رات میری لائبریری میں ایک کتابوں کا کیڑا پروانے سے شکایت کر رہا تھا، با اوراق سینہ نشے من گرفتم، ہما تیرا روز زب آفتابی۔ مگر زندگی کی حقیقت کچھ سمجھ میں نہ آئی اور تاریکی بدستور قائم رہی۔ پروانے نے کیا اچھا جواب دیا، نکو گفت پروانہ نیم سوزے کہ این نکتہ را در کتاب نیابی، کہ یہ نکتہ تجھے کسی کتاب میں نہیں ملے گا۔ کیا نکتہ؟ تپش می کنن زندہ تر زندگی را، تپش می دود بال و پر زندگی را۔ زندگی جس چیز سے زندہ رہتی ہے وہ تپش ہے، گرمی ہے، محبت ہے۔ زندگی کی مشکلوں سے لڑنا ہے اور باتیں کتابوں کے پڑھنے سے نہیں آتی۔ پروانے کی یہ نصیحت سن کر میں نے بھی کتابیں پڑھنا چھوڑ دیں، مگر اس کتاب سے یعنی ترجمان اسرار سے میں نے بہت کچھ سیکھا، خصوصاً جسٹس رحمان کے سر آغاز سے اور ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم مرحوم کے مقدمے سے۔ اور سب سے بڑی بات یہ سیکھی کہ یہ خود ہی نہیں ہے کہ کتابیں نہ پڑھوں اور دوسروں کے علم سے بے بہرا ہو کر اپنے ذاتی عرفان میں ہی مست رہوں۔ اوروں کی خودی سے اپنی خودی کا مقابلہ کرنا ضروری ہے، ورنہ خودی نمرود کی خدائی بن جاتی ہے۔ اور سر آغاز میں جس خواب سے جسٹس رحمان نے آغاز کیا اس نے تو مجھے بے خود کر دیا۔ خواب یہ تھا کہ علامہ اقبال اپنے بے تکلفانہ انداز سے محفل جمائے بیٹھے ہیں، احباب جمع ہیں کہ اتنے میں جسٹس رحمان پہنچ جاتے ہیں۔ ایسی جگہوں پر پہنچنے سے وہ نہیں چوکتے اور نشست بھی اچھی حاصل کر لیتے ہیں۔ یہاں تو علامہ اقبال نے خود ان کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ خواب کے بعد خیال کی باری تھی، وہ حمید نظامی کو آیا۔ انہوں نے کچھ دن بعد جسٹس رحمان کو خط لکھا جس میں اسرار خودی کے منظوم ترجمے کی ضرورت پر اصرار تھا۔ حمید نظامی کی اس خدمت کا بھی اعتراف کرنا چاہیے کہ وہ خواب کی تعبیر بنے، ورنہ جسٹس رحمان اب تک خواب ہی دیکھا کرتے۔ میں نے سوچا شاید میں بھی کوئی خواب دیکھوں، مگر نہیں دیکھا۔ میں خواب دیکھتا بھی ہوں تو اور چیزوں کے۔ بہت سال ہوئے جب ہندوستان میں جنگ آزادی جاری تھی کہ تو کسی نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آزادی آ رہی ہے، گھوڑے پر سوار۔ یاد نہیں کہ اس نے گھوڑے کہا تھا یا بھیڑیا، بعد میں بھیڑیے بھی کافی تعداد میں آئے۔ بہرحال خواب دیکھا آزادی آ رہی ہے اور انگریز اپنا بستر گول کر رہے ہیں۔ اس تقریر کے نتیجے پر پولیس نے اس پر مقدمہ چلایا کہ حکومت کے خلاف نفرت پھیلاتا ہے۔ مجسٹریٹ نے قید کی سزا دی، میں نے بطور سیشن جج اپیل سنی۔ بستر گول کرنے پر مجھے ہنسی آئی، مجھے ہنسی بھی آتی ہے مگر رونا زیادہ آتا ہے۔ میں نے کہا کیا کسی کو یہ بھی اجازت نہیں کہ آزادی کے خواب ہی دیکھ سکے؟ غرض میں نے اسے چھوڑ دیا۔ خوابوں کا مجھ پر بہت اثر ہوتا ہے، اس لیے میں کچہری میں آدھا وقت سوچتا رہتا ہوں جسٹس رحمان کا یہ خواب اتنا غدارانہ نہ تھا، مگر انہوں نے یہ غداری ضرور کی کہ اقبال سے وعدہ لے لیا آئندہ کسی جج کے خواب میں نہیں آئیں گے، چنانچہ میرے خواب میں کبھی نہیں آئے۔ اس وقت مجھے فیضی کا قصہ یاد آ رہا ہے جو بے محل ہونے کے باوجود سنائی دیتا ہوں تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ اگر آپ نے کسی اور طرح سے سنا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ فیضی نے سنا کہ جب سعدی نے یہ شعر کہا ہے، برگ درختاں سبزور نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر زیست معرفت گرد کار، سبز درختوں کا ہر پتا خدا مکی معرفت کا دفتر ہے۔ جب سعدی نے یہ شعر کہا تو آسمان سے فرشتے اس کے لیے خلعت لے کر اترے۔ یہ تو یاد نہیں کہ ایک فرشتہ تھا یا دو، عموماً دو دو کی تعداد میں پھرتے ہیں، اور یہ بھی یاد نہیں کہ انہوں نے پر لگائے تھے یا حضرت ابراہیم کے مہمانوں کی طرح بازوؤں کے بغیر تھے۔
مگر شعر معرفت کا تھا اور وہ خلت لانے پر مجبور ہو گئے۔ ویسے آپ کو یاد ہوگا فرشتے ایسے موقعوں پر ہمیشہ مخالفت کرتے رہیں اور خدا سے یہی کہتے رہیں کہ یہ لوگ دنیا میں فساد کرتے ہیں اور خلافت ایک طرف یہ کسی آئین پر بھی نہیں چل سکتے، اور بعدکم بعدن عدوا، ایک ایک کا دشمن ہے، فی الارض مستقر، ان کے گھر بھی ہیں اور گلبرگ میں بڑے بڑے بنگلے ہیں جو بنا کر بیچتے رہتے ہیں، اور وہ بھی نفع پر، خصوصاً کراچی میں۔ یہ کراچی کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، میں اپنی طرف سے کہتا ہوں، حاکم بدہن۔ اچھا، فی الارض مستقر، مکان تو ہیں، متاع الہین، وہ ٹھہرتے تھوڑے وقت کے لیے ہیں۔ یہ تقسیم ہند کے فوراً بعد کے واقعات جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ صاحبان، میں بے ربط باتوں کا شکار ہو رہا ہوں۔ اب سوال یہ کہ جب میں نے نہ خواب دیکھا، نہ خلت کا اعزاز پایا، نہ فیضی کی طرح اپنے آپ کو کسی خلت کا مستحق سمجھا، تو پھر کس حیثیت سے پلیٹ فارم پر کھڑا ہوں؟ نہیں حضرات، یہ مجھے پسند نہیں کہ آپ کسی کو مجھے یہ پسند نہیں آپ کسی کو محض اس کے عہدے کے لحاظ سے یہاں کھڑے دیں۔ یہ ہم دونوں کی خودی کے منافی ہے۔ آپ اس چیز کی قدر کریں جو کسی کو یہاں خطاب کرنے کا اہل بناتی ہے۔ ایک رسالے کے مدیر نے ایک بار مجھ سے ملاقات کی خواہش کی۔ اس نے لکھا وہ مختلف مسائل کے متعلق میرے خیالات معلوم کر کے اپنے رسالے میں شائع کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے لکھا، تھوڑے عرصے تک کے لیے میں اپنی میعاد ملازمت ختم کر کے اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ گاؤں میں ایک چھوٹے سے باغ میں بیٹھ کر گلابوں میں پیوند لگایا کروں گا۔ اگر اس وقت بھی مدیر صاحب مجھے اس قابل سمجھیں کہ دنیا کے اہم مسائل کے متعلق میری رائے پوچھیں تو مجھے لطف آئے گا۔ اس وقت تو میری رائے سرکاری ہوگی۔ مدیر صاحب نے پھر نہیں پوچھا اور نہ پھر گاؤں میں پوچھیں گے، مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا عہدے کے اعزاز کے بغیر کوئی انسان نہیں رہتا؟ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس پلیٹ فارم کا درجہ اتنا بڑھائیں کہ چیف جسٹس خود اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں، اور شاید کسی ایسے ہی مقام پر اقبال نے کہا ہوگا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر تم میں جوش و خروش نہیں تو خرام ہی کرو، جنبش میں آ جاؤ، مگر ہاں کچھ جنبش تو اب نظر آ رہی ہے۔ پاکستان بننے کے فوراً بعد ایک شوریدہ سا شاعر نے جو ریلوے میں ملازم بھی تھے، بڑے درد سے کچھ شعر کہے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا، دیکھتا کیا ہے میرے منہ کی طرف، قائد اعظم کا پاکستان دیکھ۔ میں ان دونوں حکومت کا قانونی مشیر تھا، وہ مجموعہ اشعار میرے پاس آیا کہ بتاؤ اس پر کون سی دفعہ لگتی ہے۔ میں نے کہا خدا کے بندوں، وہ تو صرف یہی کہتا ہے کہ میرے منہ کی طرف کیا دیکھتے ہو، پاکستان کی طرف دیکھو۔ کیا یہ وہی ملک ہے جو قائد اعظم نے بنایا تھا؟ اگر آپ اس کے منہ کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں خوشی سے۔ مجھ سے رائے لینے والے بھی ایسے ہی کرتے رہے تھے، نہ اس نے خودی کو جو قوم میں پیدا ہو گئی تھی انہوں نے ترقی دی، اور نہ سمندر کی موجوں سے نبرد آزما ہوئے۔ آخر ماشاء اللہ آیا، بلکہ 2 بار آیا۔ ایک طرف تو لوگ خوش ہوئے کہ ایسی باتوں پر جو عام زندگی سے تعلق رکھتی ہیں اچھا اثر ہوا، دوسری طرف اس کے خروش سے گھبرانے بھی لگے۔ اس لیے حکومت نے کچھ آپ کے کہنے سے، کچھ میرے کہنے سے، کچھ خود سوچ کر یہ فیصلہ کیا کہ نظام حکومت کے عام شعبوں میں جس قدر ہی جان کم ہوگا، عوام میں اسی قدر زیادہ اعتماد پیدا ہوگا۔ جب یہ ہوا تو بعض لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ ماشاء اللہ نہ ہوا، مذاق ہوا، خروشیدن سے اتر کر خرامیدن کی گردن رگوں کو پھر مست کر رہی ہے۔ چنانچہ 3-4 دن ہوئے، کسی نے مجھ سے کہا رشوت اب پھر زوروں پر ہے۔ اب آپ ہی بتائیے آپ کے ساتھ کیا کیا جائے؟ کیا آپ میں خودی کا ارتقا کبھی نہیں ہوگا؟ کیا آپ سے یہ نہ ہو سکے گا اپنے اخلاق کی حکومت کے مدد کے بغیر ٹھیک رکھیں؟ میں تو سوچ سوچ کے تھک گیا ہوں، اور سوائے اس کے چارہ نہیں دیکھتا کہ پیام مشرق پڑھوں۔ میں یہ تو بتانا بھول گیا تھا کہ ان 3 اشعار کے علاوہ جن کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، میں نے پیام مشرق بھی پڑھا ہے۔ وہ 3 شعر تو میں بیان کر چکا، شاید آپ نے خیال نہ کیا ہو۔ ایک تو یہ خودی پیدا کرو اور خودی سے محبت پیدا کرو، دوسرے یہ کہ کوشش ناتمام سے زندگی کی بقا ہے، اور تیسرے یہ کہ زندگی کی مشکلات سے مری یا ابتباد یا ولایت کی طرف نہ بھاگو۔ میں آپ کو کسی خاص امتحان میں مبتلا نہیں کر رہا ہوں، آپ میں سے ہر ایک کے لیے یہ ممکن ہے کہ ان پر عمل کر کے پہلے اپنی ذات کو پھر قوم کو فائدہ پہنچائے۔ مختصر یہ کہ جہاں جہاں آپ میں کوشش سے، محنت سے اور دیانتداری سے ترقی کر سکتے ہیں، ایک ایک قطرہ مل کے دریا بن جاتا ہے جس سے پورا ملک سیراب ہو سکتا ہے، اور باہر سے پانی لانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اردو میں تو اقبال نے یہ کہا تھا کہ کبھی کبھی خدا بندے سے خود پوچھتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، لیکن پیام مشرق پڑھنے کے بعد تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندے کو بھی خدا سے یہ پوچھنے کا حق حاصل ہو گیا کہ یہ کس طرح کی دنیا بنائی ہے تو نے۔
ہمارے خیال کی کھیتی سے تو سینکڑوں عالم وجود میں آتے ہیں، تو نے تو ایک دنیا بنائی ہے، وہ بھی آرزوؤں کے خون سے۔